حدیث دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحمہ اللہ، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگلی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا، کہ اسلام پر سیدھے رہو اور مضبوطی اختیار کرو، یعنی جمے رہو، ڈٹے رہو، ایمان پکا رکھو اور عمل صالح کرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکے گا۔ ابھی تو کنٹراسٹ بات ہو گئی نا، کانٹرڈکٹنگ بات ہو گئی، تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا قاربوا وسددوا، یعنی کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے عمل کی فکر کرو، ایمان پکا رکھو، عمل پکا رکھو، اور پھر ساتھ یہ فرما دی کہ یہ بھی تم جان لو، یعنی یہ بھی علم ہے، یہ بھی پکا علم ہے۔ علم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں صرف اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکوں گا۔ یہ کیوں فرما دیا؟ تاکہ نیکیاں کر کر کے کسی کے اندر غرور ہی نہ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو بخشا بخشایا کوئی نہ سمجھنے لگ جائے، holier than thou ایٹیٹیوڈ نہ پیدا ہو جائے، سیلف رائچس نہ سمجھنے لگ جائیں اپنے آپ کو، کہ خود اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں لے جا کر خود ہی بٹھا دیا۔ اور جب ایسا انسان کا خیال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا، مختال اور فخور جب انسان بنتا ہے تو یہ چیز لوگوں کو اس سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں ابا کرتی ہیں، یعنی کہ ریولجن فیل کرتے ہیں لوگ ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بہت نیک سمجھتے ہیں۔ ایک کانڈرسٹینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ ڈیولپ ہو جائے، اور اگر نیکیوں کے ساتھ خود پسندی آ گئی اور غرور اگر آ گیا تو وہ نیکیاں کس کام کی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور نیکیوں پر کیا تکبر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہر طرح کی دولت پہ تکبر ہوتا ہے، دنیاوی دولت، حسن کی دولت، عقل کی دولت، علم کی دولت، ایمان کی دولت، اس پر بھی انسان کو تکبر ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر علم میں اضافہ فرمایا، یہ بھی علم ہونا چاہیے عمل کرنے والوں کو کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنا پہ نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے ہوں گے سن کر، قالوا، کہنے لگے، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، کیا آپ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نجات نہیں پا سکوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ نہ ڈھانپ لے۔ تو جب آپ نے اپنے لیے یہ بات فرما دی تو بتائیں پھر میں اور آپ کس کیٹیگری کے اندر ہیں، کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر تو نیکیاں کر کے پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ چونکہ ہم نے نیکی کر لی ہے اور نیکی کرنے کی ہم کو توفیق مل گئی ہے تو آٹومیٹکلی کرنے کی وجہ سے نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ دیکھا جائے تو کس کی خدمت میں ہم یہ نیکیوں کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ حقیر سی پونجی ہم کس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں؟ مالک الملک کی خدمت میں۔ اور کیا خریدنا چاہ رہے ہیں؟ جنت۔ تو کچھ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم ایک لامحدود زندگی کا سودا کر رہے ہیں محدود زندگی سے۔ کسی کو اگر 100 سال کی زندگی بھی ملتی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ اس 100 سال میں کتنے عرصے نیکیاں کرتا ہے، کتنا ٹائم نیکیوں میں گزارتا ہے؟ 100 آؤٹ آف 100 تو نہیں گزارتا نا، سوئے گا بھی، کھائے گا بھی، گناہ بھی کرے گا، بھولے گا بھی، 10 مسائل لگے ہمیں انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ، بیکار کاموں میں ٹائم بھی ضائع کر دیں گے، کبھی لغو میں لگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چلیں، اگر ہم بہت ہی آپٹمسٹک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں
ہم بہت ہی حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اگر اندازہ لگاتے ہیں کہ چلیں اس نے 60 سال عبادت کر لی، وہ بچپن کا ٹائم نکال دیں، پھر جو بے حد ہپ بڑھاپا آ جاتا ہے اس کا ٹائم نکال دیں، ہاں تو چلیں 60 سال، چلیں 70 سال عبادت کر لی، تو 70 سال کی عبادت کیا وہ خالدین فیہا ابداً والی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کیا یہ اس کی قیمت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے کہ تم اتنا عمل لے کر آؤ، کتنا عمل وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کیا تھریش ہولڈ رکھی ہوئی ہے، کیا معیار رکھا ہوا ہے۔ تو ایک منیمم کوانٹٹی تو لے کر آنی ہی آنی ہے، ایمان اور فرائض، یہ تو منیمم لے کر ہی آنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ کمپنسیٹ کرے گی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ چیزوں کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہوتا ہے، چیزیں ان افورڈیبل ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، تو گورنمنٹ اپنی طرف سبسڈیز دیا کرتی ہے کہ چلو پیٹرول ہے تو دراصل اتنا، لیکن چلو تم اتنے میں خرید لو، باقی جو کمی ہے وہ گورنمنٹ پوری کر دے گی، ہوتا ہے نا سر، سبسڈیز ہوتی ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اسی طرح سے ہمارے آگے پیش کیا ہے کہ تم مستحق بننے کی کوشش تو کرو، تمہاری نیکیاں خلوص کے ساتھ اگر ہوں گی، ایک خاص لیول کو، ایک خاص حد کو پہنچ جائیں گی تو ٹھیک ہے، پھر باقی جو ہے کمی بیشی وہ میں پوری کروں گا اپنی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف کوئی نیکیاں تو نہیں کرتا رہے گا 70 سال تک، کیا کرے گا؟ ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی اس سے، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے وہ گناہ معاف نہ کرے تو کون جنت میں جا سکے گا؟ کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ کیا اللہ پہ فرض ہے کہ ہم کو معاف کرے؟ ہرگز بھی فرض نہیں ہے۔ اپنے پچھلے گناہوں پہ نظر ہم ڈالتے ہیں، کیا ہر گناہ ایسا تھا جو ان اوائڈیبل تھا؟ کیا گناہ اوائڈیبل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ پر کوئی فرض نہیں کر سکتا کہ اللہ تجھ کو تو معاف کرنا ہی پڑے گا، وہ تو اللہ نے خود ہی اپنے اوپر کیا کیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس کے اوپر خود ہی رحمت لکھ لی ہے۔ میں اور آپ کوئی چیز اللہ کے اوپر فرض نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کری، رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نیکی کے موقع فراہم کرے ہمارے لیے، تب کہیں اتنی ساری اللہ کی رحمت، اتنی ساری اللہ کی مدد، اتنی اللہ کی سپورٹ کے بعد ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کو اپنے اوپر جج بنایا جائے، آپ بتائیں ہم اپنی ہر نماز قبول کریں گے؟ کریں گے؟ جس طرح ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ہم جس طرح خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دماغ ہمارا کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا ہے، اگر ہم سے کوئی آ کے اس طرح بات کرے تو رحم کرنا تو بہت دور کی بات، ہم تو بات نہ کریں اس سے، ہم تو خفا ہو جائیں، ہم کہیں کتنے بے ادب، کتنے بدتمیز ہو تم، کیا ایٹیکیٹس ہیں یہ، کوئی عزت نہیں کر رہے تم میری، بات مجھ سے کر رہے ہو، دماغ کہاں پر ہے تمہارا، کہہ کیا رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو، فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسنٹ، ناراض ہو جاتے ہیں نا ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا، اللہ کا رحم ہے کہ وہ اس طرح کی نیکیاں بھی ہماری قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں یہ دعا آتی ہے، اور یہ دعا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے۔ درخت کا پھل جب انہوں نے کھا لیا، اس کے بعد پھر ندامت ہوئی، پھر وہ شرمندہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی انسان سے کوئی خطا ہوئی نہیں تھی، تو یہ بھی نہیں پتا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے کیسے ہیں، مغفرت میں مانگوں کیسے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مغفرت بھی سکھائی کہ یہ کہو، اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے، کچھ الفاظ سیکھ لیے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، توبہ کی، اور جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں ہم کو رکھنی چاہیے کہ نیکیاں کر کے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تب بھی آپ کی زبان پہ الفاظ کیا تھے کہ رب اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ تو یہ استغفار کے بارے میں ہم نے جو بات کی تھی کہ انسان کے اندر کی عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ اس کو کوئی غرہ نہیں ہے اپنے اوپر، تو بہت اچھا رویہ کیا ہوگا ہمارا کہ ہم اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنی کمیوں پر نظر رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ امپروومنٹ آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ ورنہ اگر انسان خالی اپنی نیکیاں دیکھتا رہتا ہے تو بعض دفعہ کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں استغفار کا فائدہ کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اسلام فارورڈ لکنگ ہے، آگے چلو، تو ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دو چیزوں کو نہیں دیکھنا پیچھے مڑ کے۔ کس کو نہیں دیکھنا؟ جو گناہ ہو چکے، استغفار کریں، آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز کو نہیں دیکھنا؟ اپنی پچھلی نیکیوں کو نہیں دیکھنا، نہ اپنے پچھلے گناہوں کو دیکھنا ہے کہ مایوسی آنے لگ جائے کہ جب میں اتنی گناہ گار ہوں تو آگے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، نہ اپنی پچھلی نیکیوں کو دیکھنا ہے کہ میں تو آلریڈی اتنا کچھ کر چکی ہوں، اب آگے اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پچھلے گناہوں کو دیکھتے رہنا، پچھلی نیکیوں کو دیکھتے رہنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے عمل میں سستی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو نیکیاں ہو گئیں، اللہ قبول کرے، بس ٹھیک ہے، زیادہ نہ سوچیں ان کے بارے میں، آگے چلیں۔ گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، استغفار کریں، آگے چلیں۔ اور اب جو پریزنٹ ڈے سچویشن ہے اس میں یہ دیکھتے رہیں کہ ابھی کیا کمی ہے اور مجھے کہاں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا جب موت کا وقت آئے تو اس وقت میں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں، اعلیٰ ترین درجے پہ ایمان پہنچا ہوا ہو میرا، اور میں بہترین عمل اس وقت کر رہی ہوں۔ اللہ میرا خاتمہ ایسے حال میں ہو کہ میں بہت عمدہ عمل کر رہی ہوں۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہے خوب کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کرتا چلا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ انہوں نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیا بگاڑیں گے اللہ کا؟ اللہ کو نہ ہماری نیکیوں سے فائدہ پہنچتا ہے نہ ہمارے گناہوں سے نقصان۔ وہ تو المتکبر ہے، الاعلی ہے، الغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، سارا نقصان اپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہمارے اوپر، اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ یا تو کوئی ہمارا جسمانی فائدہ ہے، یا کوئی ہمارا اخلاقی فائدہ ہے، یا کوئی ہمارا روحانی فائدہ ہے، یا ہمارے ایمان کا فائدہ ہے، اس کے اندر سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم دوزخ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا اخلاق سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایڈامک نیچر پر قائم رہ رہے ہوتے ہیں، ہم جانوروں کی سطح پہ نہیں گر رہے ہوتے۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا اپنے اوپر احسان ہے ہمارا، جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کری، یعنی جس نے کہ گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے تو اپنی جان کا نقصان کیا۔ جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے اپنے جسم پر ظلم کر رہا ہے، کیسے کہ آخرت میں اس کا یہ جسم کیا بنے گا؟ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء جو ہمارے باڈی کے آرگنز ہیں وہ زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور تو غلط چلی تو ہماری بھی شامت ہے۔ اس لیے کہ زبان ہی کیا کرتی ہے کہ بہت ساری نیکیاں ضائع کروا دیتی ہے۔ کسی کی غیبت کری، کسی کو تانا دیا، کہیں جھوٹ بولا، وغیرہ وغیرہ، اور انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو دراصل اللہ کی نافرمانی یہ خود اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جہنم کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور جہنم میں صرف جسمانی عذاب تو نہیں ہے، ہر طرح کے عذاب ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ظالم ہونے سے بچائے۔ تو ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم دوسروں پر ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بہت سکھ پہنچا رہے ہیں،
اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان ذہنی طور پہ پرسکون ہو رہے ہوتے تو دنیا بڑی پرسکون جگہ ہونی چاہیے تھی. خاص طور پہ جیسے جیسے گناہ بڑھتے چلے جاتے ایسے ایسے دنیا پرسکون ہوتی. تو ہم دنیاوی ترقی کو روحانی سکون کے ساتھ ایکویٹ نہ کریں. دنیاوی ترقی تو اللہ کی اطاعت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. چاند کیا، اس سے آگے مارس کیا، تو اس کے آگے اگلی گیلیکسی تک بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. اور کتنی دنیا بے چین ہے آج، وہ خود ہمارے سامنے تصویر ہے. کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس چیز کو. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج انسان کتنا پریشان ہے. جتنی اللہ کی نافرمانی بڑھے گی اتنا ظلم بڑھے گا دنیا کے اندر، اور خود انسان بھی اپنے پر ظلم کر رہا ہوگا. بس پرابلم کیا ہوگا، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں اپنے پر ظلم کر رہا ہوں. دیکھیں نا، کوئی گھر اپنے آپ کو چٹکیاں نوچتا رہے تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو تو ہم مانتے ہیں نا. کوئی اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، چھری سے چٹکی لے رہا ہے یا جلا رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ روح کے زخم ہوتے ہیں. روح زخمی ہوتی جاتی ہے، ضمیر زخمی ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر بے چین ہوتا چلا جاتا ہے. فطرت انسان کی اندر تڑپتی چلی جاتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. انسان کے اندر سکون نہیں ہوتا. ہم خالی جسم نہیں ہیں، ہم جسم اور روح کا کمبینیشن ہیں. ہم کمپاؤنڈ بینگ ہیں. ہمارے اندر ایک روح ہے، اس روح کی کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. جیسے ہماری اپنی جسمانی شخصیت ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کی بھی شخصیت ہے. گناہ دراصل کیا کرتے ہیں کہ روح کو بیمار کر دیتے ہیں، روح کو پریشان کر دیتے ہیں، اور انسان کے اپنے اندر کا امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اسلام کیوں ہے؟ اسلام ایمان کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اسلام اور ایمان، سلامتی اور امن. کیا سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ کہ میری روح اور میرے جسم میں تو امن ہونا چاہیے نا. پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. اندر سکون ہوگا انسان کے تو انشاءاللہ آگے دوسروں کے ساتھ بھی سلامتی کا معاملہ کریں گے. تو چونکہ ان سے ایک خطا ہو گئی تو لہٰذا یہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اللہ ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر. اور پھر کیا ہوا تھا؟ جنت سے نکالے گئے تھے. تو بہرحال وہ اس جگہ آ گئے، دنیا میں آ گئے. پھر تو انہوں نے پھر کہا اللہ سے کہ ہاں اللہ قصور تو ہمارا ہی ہے، ہم نے ہی یہ کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ تو نے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. پھر ہمارا ہوگا کیا؟ ہم جائیں گے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اللہ نے معاف کر دیا. کوئی اوریجنل سن کا تصور ہے ہی نہیں اسلام میں. انسان کوئی پیدائشی گناہ گار نہیں ہے. اور رحم کیا کیا کہ اس کو گناہ گار بنا کر اور سزا کے طور پہ اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ کیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت کے ساتھ مقام دیا، ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا. تو فرمایا کہ اگر اللہ تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. تو دل کی تڑپ کے ساتھ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا، رحم بھی کیا. بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھیں، الفاظ کیا ہونے چاہیے. تو دیکھیں یہاں تو لائن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ استغفار آ رہے ہیں قرآن کے اپنے اندر. احادیث میں بھی ہم کو ملتے ہیں بہت سا استغفار. تو ان کو یاد کر لیں، دو چار کو، جتنی بھی گنجائش ہے، جتنی بھی ذہن کے اندر طاقت ہے، یہ الفاظ یاد کر لیں. قرآن کی دعائیں یاد کر لیں، احادیث میں جو استغفار آتے ہیں وہ یاد کر لیں. اور پھر یہ بھی ہم ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی استغفار نہیں ہے، بلکہ الفاظ کی ادائیگی پلس دل کے اندر ندامت کا ہونا، شرمندگی کا ہونا. تو یہ ندامت جو ہے یہ ایسنس ہے استغفار کی قبولیت میں. سب سے اہم کردار افسوس اور شرمندگی جو ہے وہ ادا کرتی ہے. تو وہ ایک دفعہ بھی اگر ہم الفاظ ادا کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک دفعہ کا کہنا ہی قبول فرما لے. تو کوالٹی پر توجہ دیں، کوانٹٹی اتنی اہم نہیں ہے. ہاں یہ ہمیں احادیث میں بات ملتی ہے کہ 100 دفعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ بھی ہم کو احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ بہت خوش قسمت ہوگا وہ جس کے اعمال نامے سے قیامت کے دن استغفار نکل آئے. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. تو اس میں ہے کہ پھر ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو آپ منیمم کوانٹٹی رکھ لیں کہ میں 100 دفعہ تو استغفار کروں گی انشاءاللہ تعالی. ورنہ اگر وقت نہیں ملتا تو احساس کے ساتھ کم از کم 1 دفعہ تو دن میں اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے معافی مانگی لیا کریں. میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آمین یا رب العالمین.